خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مقدس یوحنا کی انجیل 19واں باب اور 30ویں آیت۔ اور جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ عزیز مومنین، مسیحا مصلوب کی مصلوبیت کے اس سفر میں ہم آج ان کے ادا کیے گئے چھٹے کلمہ کی حقیقت اور فضیلت پر دھیان و گیان کریں گے اور غور و خوض کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم اس کلمہ کی مزید گہری چھپی ہوئی سچائیوں کو جانیں گے تو یہ کلمہ ہماری زندگیوں کے لاہ عمل کو مزید بہتر بنائے گا، نکھارے گا، کیونکہ عزیزو اس کلمہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی خوشخبری کا پیغام اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ پریز دا لارڈ، کیونکہ ہمارے مسیحا نے اپنا آغاز کردہ مشن یا کام سر انجام دے دیا ہے۔ اسی مناسبت سے چھٹا کلمہ فتح مندی اور کاملیت کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اٹ از فنشڈ، یعنی وکٹری کا کلمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خوشی اور شادمانی پنہاں ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے۔ آئیں عزیزو، آج ان چھپی ہوئی حقیقتوں اور گہرائیوں کو جانتے ہیں۔ اس کی لفظی اصطلاح یونانی زبان کے لفظ سے ماخوذ ہے ٹیٹلیٹیس، یعنی مکمل تابعداری، مکمل ادائیگی، ختم شد یا کسی کام کا تکمیل پا جانا یا سر انجام ہو جانا۔ عزیز مومنین، اس کلمہ کی معنی خیز اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ صرف 2 الفاظ پر مشتمل کلمہ ہے، یعنی تمام اور ہوا۔ لفظ تمام یعنی اس میں مزید کسی بھی اور چیز کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، کمپلیٹ ان اٹس فلیسٹ ایکسٹینٹ۔ لفظ ہوا یعنی ہو چکا، مکمل طور پر اب اس میں اور کچھ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تخلیق کائنات سے لے کر اس کے انجام تک سب کچھ اس طرح سے فگر آؤٹ کر دیا گیا جس میں اب کچھ اور گنجائش ہی باقی، کیونکہ کسی بھی چیز کا اختتام اس کے آغاز سے زیادہ توجہ طلب اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو اس آغاز شدہ کام یا تخلیق کی صداقت، اہمیت اور خصوصیت کو واضح کرتا ہے اور دوسروں کے لیے باعث نمونہ، سبق آموز اور قابل تقلید ہو جاتا ہے، جیسا کہ مسیحا کی پیدائش کا تجسم اختیار کرنے کا مقصد، تخلیق کائنات کے پورے وجود کی داستان۔ آئیں عزیزو، اس کلمہ کے پس منظر میں چھپی ہوئی گہری حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا ہی کی انجیل 1 باب پہلی 5 آیات، پھر 14ویں آیت اور پھر 16ویں تا 18ویں آیات کو دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں کلمہ تھا، اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی، اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ 14ویں آیت، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ آیت نمبر 16 تا 18، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے۔ آمین۔
عزیزو، اناجیل میں مسیحا کی پیدائش سے لے کر ان کے مشن اور مقصد پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اناجیل کا مطالعہ ضرور کیا کریں تاکہ خود ان باتوں کو جیسا لکھی ہیں جاننے کی کوشش کریں۔ مزید حوالہ جات کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں متی 27 باب 46 آیت، یوحنا 19 باب 28 تا 30 آیات، لوکا 23 باب 46ویں آیت۔ عزیز مومنین، مسیحا کی موت در حقیقت ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے، یعنی ابدیت کا آغاز ہے۔ آئیں عزیزو، اس حقیقت کو مسیحا کی ایک بیان کی گئی تمثیل کی روشنی میں سمجھتے ہیں، جو کہ بیج کی مثال ہے۔ جیسا کہ بیج ایک دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا بہت سا پھل نہیں لا سکتا، یعنی وہ پھوٹ کر نئی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی بیج کو مٹی میں دفن ہو جانا اور مر جانا ضرور ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ اگتا ہے، یعنی نئی پتیاں کونپلیں نکالتا ہے اور اوپر کو آتا ہے۔ اسی طرح جو اوپر سے ہے، یعنی اوپر سے آتا ہے، وہی روحوں اور جانوں کو اوپر کھینچ لے جانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، یہ ایک مرحلہ ہے جس سے گزر کر ہی بہت سا پھل یا فصل کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اکیلا بیج کا دانہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مسیحا بھی اس دردناک مصلوبیت کے مرحلے سے گزرے تاکہ نجات کا دروازہ سب ایمان لانے والوں کے لیے کھول دیں۔ عزیزو، اب اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پا لی ہے، یعنی ہماری نجات کا عمل تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے خون بہانے سے ہمیں رہائی، معافی، مخلصی مل چکی ہے۔ اب ہم مسیحا کے کفارہ کی بدولت گناہ کی گرفت سے اور فریب سے آزاد ہیں، یعنی اس کے ڈر اور خوف سے مکمل طور پر آزاد کر دیے گئے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ کوئی بیماری، تنگی، تکلیف اب ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بشرط یہ کہ اگر ہم مسیحا کی فتح مندی اور وکٹری میں شامل ہو جائیں، مکمل طور پر اس میں شامل ہوں، اپنی پرانی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر دیں، یعنی بیج کی طرح اسے دفن کر دیں، پھر ہی ہم ایک نئی زندگی اور نئی روحانی پیدائش کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور عزیزو، ہم مسیحا میں ہو کر ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں اور مسیح میں ہو کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مسیح کے نام میں ہی ہمیں سب کچھ سونپ دیا گیا ہے، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، یہی وہ آغاز کردہ کام جو کہ سر انجام دے دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عزیزو، جیسا مسیحا نے ہمارے واسطے صلیبی موت برداشت کی، دکھ کو برداشت کیا، تانوں کو، لعن طعن کو برداشت کیا، یعنی ہمارے واسطے وہ ایک صلیبی موت کو برداشت کرنا ہمارے لیے ایک سبق آموز اور نمونہ ہمارے سامنے رکھا، تاکہ ہم بھی حلیمی اور عاجزی کی زندگی بسر کریں۔ تو اب ہم اس کے واسطے جئیں۔ ہماری زندگی کا مشن اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ اب ہمیں بھی اس بات پر دھیان و گیان کرنا ہے کہ جو مشن مسیحا اپنی زمینی زندگی میں رہ کر سر انجام دیتے رہے، اب وہ ہم سب مسیحیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جاری و ساری رکھیں۔ جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا ہے، میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اب میرے لیے زندگی کا وہ تاج رکھا ہے جو باپ مجھے اس دن دے گا جب وہ روحوں کی عدالت کرے گا۔ تو عزیزو، یہ زندگی کا تاج آج ہم سب کے لیے اور یہ صحرا ہم سب کے لیے تیار رکھا ہے۔ آئیں عزیزو، آج ہم سب اپنی زندگیوں سے اپنے مسیحا کے پاک نام کو عزت اور جلال دیں، اپنی کلیسیاؤں اور بزرگوں اور رہنماؤں کی تابع فرمانی کرتے ہوئے، کیونکہ چرچ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور یہ ایک ایماندار اور مومن
ہر ایک کا فرض ہے کہ اس ذمہ داری میں ہم اپنی اپنی حیثیت سے شامل ہوں اور بھرپور حصہ لیں اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، تاکہ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد ہم سب بھی مسیحا کی فتح مندی میں شامل ہوتے ہوئے یہ تکمیل کے نعرہ میں شامل ہو جائیں اور کہہ سکیں کہ ہم نے بھی اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا ہے اور اب ہمارے لیے بھی وہ زندگی کا تاج رکھا ہے۔ اور جب ہم اپنی زمینی مشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیں تو ہمارے لیے بھی نجات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم تمام ایمانداروں کے ایمان کو مضبوط کرے، تاکہ ہم بھی اس زمینی زندگی کے سفر کے دوران اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، تاکہ اپنی زندگیوں کے اختتام پر ہم بھی فتح مندی کا نعرہ مارتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی میں جب داخل ہوں تو ہم اپنے دلوں، اپنے ذہنوں میں مسیحا کے اس کلمہ کو دہرا سکیں کہ ہماری زندگی کا مشن اور مقصد بھی تمام ہوا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔